السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی عورتیں جن کے شوہر بیرون ملک رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں؟ تو اس حوالے سے ایک بہترین اور زبردست قسم کا ایک واقعہ ہے ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی فیملیز کے لیے۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام عبد الرحمن فروخ تھا۔ وہ ایک نڈر دلیر مجاہد تھے جو کہ ہر وقت جہاد میں رہتے تھے۔ تو دمشق کے حکمران نے ان کو خراسان کی طرف بھیجا اور وہ جاتے وقت اپنی بیگم کو 30,000 دینار دے کر گئے۔ تو اس وقت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جو کہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، شکم میں تھے۔ ان کے باپ عبد الرحمن فروخ چلے گئے اور یہ جہادی سلسلہ، یہ جہاد اتنا طویل ہوا کہ حتیٰ کہ 27 سال گزر گئے۔ تو عبد الرحمن فروخ 27 سال کے بعد واپس گھر کی طرف لوٹے۔ شام کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی تو ان کی بیگم آئی تو وہ ان کو لے گئی۔ تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، باتیں کی، کافی ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں جاتے وقت تجھے 30,000 دینار دے کر گیا تھا، وہ دینار کہاں پہ ہیں؟ ان کا مجھے حساب دو۔ یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ خاوند اگر اپنی بیگم کو پیسے دیتا ہے، بھیجتا ہے پیسے اور اس سے حساب لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، وہ حساب اس سے لے سکتا ہے۔ بہرحال تو بیگم نے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، سفر کیا ہے، تو آپ ابھی سو جائیں، تو آپ کے 30,000 جو دینار تھے ان کا حساب میں آپ کو کل دوں گی۔ صبح کا وقت وہ اذان ہوئی۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت، معمول کے وقت چلے گئے جامع مسجد کے اندر۔ تو پھر امام ربیعہ کی والدہ نے ان کے باپ عبد الرحمن فروخ کو اٹھایا کہ اٹھ جائیں، مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ جائیں نماز پڑھ کے آئیں۔ نماز پڑھی عبد الرحمن فروخ نے اور دیکھا کہ نماز کے فوراً بعد ایک نوجوان آدمی اٹھتا ہے، مسند پہ بیٹھ جاتا ہے اور مسجد جو ہے بڑی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور لوگ ان سے علم حدیث، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان کی محفل میں جو ان کے شاگرد ہیں، کون سے لوگ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے نامور وقت کے ائمہ، وقت کے محدث، ان سے کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں اور دل کے اندر یہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹا دیا ہوتا تو میں بھی اپنے بیٹے کو اسی طرح ایک بہت بڑا ممتاز عالم اور وقت کا محدث بناتا۔ کیونکہ ابھی تک امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو رات کو بتایا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب انہیں 30,000 اشرفیوں کا جب انہیں حساب مانگا تو انہوں نے کہا کل بتاؤں گی آپ کو۔ اور یہ بات بھی ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ آیا کہ مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا تھا کہ نہیں، کیونکہ جب وہ جا رہے تھے تو ابھی وہ ربیعہ پیٹ میں تھا اور اس بات کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی عطا کرنی ہے، یعنی اس بات کا ابھی تک بھی علم نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے شوہر عبد الرحمن فروخ سے کہا کہ آؤ میں آپ کو آپ کی 30,000 اشرفیوں کا حساب دیتی ہوں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، بتاؤ، دو مجھے حساب۔ انہیں کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انہیں کہا جی پڑھی ہے۔ آپ نے کہا نماز کے بعد کسی شخص نے اس مسجد کے اندر درس دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بہت اچھا درس لگا اور میں نے دل کے اندر یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوتا، میں بھی اسے اس طرح دین کا خادم بناتا۔ تو امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی اپنے شوہر سے، عبد الرحمن فروخ وہ کوئی اور کسی کا بیٹا نہیں بلکہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اب دیکھیں، والدہ نے اکیلے، تنہائی میں، کوئی گھر کے اندر نہیں تھا، اکیلی تھی، اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹے کی پرورش کیسے کی کہ وقت کا امام بنایا۔ تو آج بھی اگر والدہ یہ کردار ادا کرنا چاہیں تو والدہ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں اور اپنے بچوں کو صرف پڑھا لکھا ہی نہیں سکتی بلکہ وقت کا بہت بڑا محدث اور وقت کا بہت بڑا امام بھی بنا سکتی ہیں۔ اللہ نے والدہ کے اندر اتنی ایک تاثیر رکھی ہے۔